ہم نے کیا کل امام حسین نے حر کو معاف کر دیا، چلو مان لیتے ہیں۔ امام حسن نے بقول آپ کے شامی کو معاف کر دیا، امام کاظم کو یہ قصہ سنایا، چوتھے امام کو وہ قصہ سنایا، تو جناب فاطمہ نے کاہے نہیں معاف کیا؟ مولوی صاحب سمجھ کے پڑھا کرو یہ کل بات۔ جبکہ وہ سب مفیو مانگنے آئے تھے، ادھر سے سلام کریں بی بی ادھر منہ پھیر لیں، ادھر سلام کریں بی بی ادھر منہ پھیر لیں، تو کیسی معافی جب فاطمہ نے نہیں معاف کیا؟ ان سے بڑھ کے کوئی ہے؟ پھنس گئے ہم لوگ؟ کہا نہ، پھنسے نہیں ہیں، پھنسے نہیں ہیں۔ اگر فاطمہ کا اپنا مسئلہ ہوتا تو یقیناً معاف کر دیتی، ان کا اپنا جھگڑا ہی نہیں تھا، پھر کس کا تھا؟ کا جھگڑا تھا امامت علی کا، جھگڑا تھا ولایت علی کا، جھگڑا تھا خلافت علی کا۔ یہ خلافت واپس کر دیتے، ولایت امامت واپس کر دیتے، آ کے معاف کرتے، نہ معاف کرتی تب کہو ہتھیا بھی لوگے اور اس کے بعد جا کے معافی بھی مانگو گے، یہ کون سی معافی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ بجائے معاف کرنے کے بلکہ بی بی نے تو اتنا اہتمام کیا کہ ایسا کر کے گئی کہ آخر تک کوئی گڑ بھی نہ پائے۔ ارے شروع کی بات رہ جاتے جاتے معاف کر دیا، کہا نہ ایسا کر کے جاؤں گے کوئی گڑ بھی نہ پائے۔ کیا؟ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اسما میرا بستر لگا دینا، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی، آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ بس یہیں سے 2-4 منٹ سن لیجئے۔ امام نے فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کا جملہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، بی بی نے ایک صیحہ کیا، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، آہستہ سے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس 2-3 جملے اور ختم و دعا۔ دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ماسٹر صاحب، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے نا، جب کہیں انتقال ہوتا ہے، ہاں جب کسی کے ہاں موت ہوتی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بھی مر جائے، تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے بلک کے روتے ہیں، ہے نا؟ لیکن پھر تھک جاتا ہے آدمی، کام میں لگ جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، لیکن صبر ہو جاتا ہے۔ لیکن چاہے جتنی تھکان ہو، جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں ساری تیاری ہو گئی، رات کے وقت جب خاص آنا شروع ہوئے، جیسے ہی مولا کی نظر سلمان پر پڑی، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا۔ سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ سلمان تمہیں یاد ہے فاطمہ کے رخصتی کے وقت نبی کے گھر سے زہرا کے ناقے کی نہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا؟ اے سلمان چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازہ نکلنے کا وقت پھر وہی بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر چیز غور کیجئے۔ دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لڑکا بمبئی سے آ رہا ہے، فلاں انتقال آج ہوا، کل شام کو مٹی ہوگی، چپ ہو جاتے ہیں روتے روتے نا۔ لیکن لاکھ وقت گزر گیا ہو، جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے،
دیکھا ہے آپ نے کیسی چیختے ہیں سب، ہے نا؟ آدھی رات کا وقت ہے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین کو چیخنا چاہیے، عقلی بات ہے نا، لیکن مجبوری کیا ہے؟ غم تو کہتا ہے کہ چیخو، مگر حالات، اماں نے کہا ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں، اگر روئیں گے آواز بلند ہوگی، سن لیں گے، شریک ہو سکتے ہیں، غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے نہ پائے۔ اب سمجھ گئے آپ، شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، بس آخری 2 فقرے اور ختم و دعا۔ لاش آ گئی، جنازہ آ گیا، سب نے شرکت کی ہوگی۔ عورت کے دفن میں آپ نے شرکت کی ہے نا؟ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے ہاں کتنے آدمی چاہیے؟ کم از کم اوپر 3 آدمی ہوں گے نا، ایک سرانے، ایک پائتی بیچ میں، اور محرم ہو، ہے نا؟ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے؟ لیکن سناؤں آپ کو، علی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور کہ مولا نے بچوں کی طرح اکیلے بی بی کی لاش ہاتھ میں لے۔ اب قبر میں کس کو اتار دیں؟ امام حسن کو، ہاں حسین کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ لگتا ہے رسول اللہ اس مشکل کو سمجھ رہے تھے۔ 2 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت واپس کر دو۔ قبر برابر ہو گئی۔ بس آخری بات، جب حسن و حسین نہیں رو رہے تھے تو مولا رو سکتے تھے؟ ہاں، اور اگر مولا روتے تو ان بچوں کو کون سمجھاتا؟ لیکن جب قبر برابر ہو گئے اب تو کوئی ڈر نہیں ہے نا۔ روایت کہتی جب دفن کر چکے تو مولا قبر بی بی پر بیٹھ گئے، رخ کیا پیغمبر کی قبر مبارک کا، سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس پہنچی ہیں۔ ابھی آپ کو آپ جانتے ہیں نا امام سے زیادہ دنیا میں کوئی صابر نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر سے باتیں کرتے کرتے اچانک مولا فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو۔